نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ اب غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن۔ لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہے ایسی جو اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے، اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہے، ذرا سوچ لو، تو اس میں در حقیقت غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اس بھائی کو کسی برائی سے بچانے کی کوشش، اس میں اس کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہے، نہ کہ ان کو بدنام کرنے کا جذبہ۔ اگر کوئی سبب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو ظاہر بات ہے اسی طریقے سے کوئی کسی قوم کے رہنما ہیں اور بڑی شخصیتیں ہیں، اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ پبلک میں اگر آپ کو ان پر تنقید کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تنقید جو ہے آپ ملک اور قوم کی مصلحت میں کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے غیبت کی ہر شکل جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ البتہ ایک خیال لوگوں کو بڑا غلط ہے، وہ میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کا اطالہ کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ حضور سے سوال کیا گیا کہ پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے۔ یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور امام مالک نے ایسی ایک حدیث جو ہے موطا میں مطلب بن عبداللہ سے جو ہے روایت کی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، آپ نے فرمایا ذکرو کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو۔ اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا، اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگی، ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا۔ اب قیلا کہا گیا، سوال کیا گیا، افرأیتا کہ حضور آپ ذرا غور کیجئے، ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی میں وہ شے واقعتاً موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ قال، فرمایا حضور نے، غور سے سنیے، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت ہو، اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے تو تم نے غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر نہیں ہے اس میں وہ شے اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو ما تقول فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، یہ تو دوہرا جرم ہو گیا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ البتہ کسی میں کوئی برائی ہے، خرابی ہے، نقص ہے تو یہ در حقیقت جو ہے آپ کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ تو اس اعتبار سے غیبت کی جو برائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے یہ شے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ کئی کورسز کا ڈنر ہونے کے بعد جو ہے پھر جب گفتگویں ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، شادی کا کہیں پر مجمع لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ابھی بارات نہیں آئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب 3 آدمی بیٹھے ہوں گے تو کسی اور کی غیبت کریں گے، اور جب ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اب یہ دونوں اس کی غیبت کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عام رخ ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ڈیلیشس ڈش جو ہے وہ غیبت ہے۔ تو اس کے لیے شدت کے ساتھ روکا گیا، اور اس کے لیے جو پھر تمثیل دی گئی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس پر تو تمہیں گھن آ گئی، تمہیں بہت برا لگا، کوئی شخص گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن سوچئے کہ ایسی تمثیل کیوں دی گئی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، بغیر کسی ربط کے تمثیل اور تشبیہ جو ہوتی ہے کسی ربط کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، ورنہ تشبیہ اور تمثیل کا فائدہ کیا ہوا؟ ربط کیا ہے؟ جیسے ایک مردہ اپنے دفاع پر کے قابل نہیں ہے، آپ ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، پڑا مردہ ہے، آپ پوری اختیار کے ساتھ جہاں سے چاہیں اس کی بوٹی اڑا لیں۔ اگر وہ زندہ ہو تو وہ ہاتھ لگانے دے گا آپ کو جسم کے اپنے کسی حصے پر۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے، آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، مانوی شخصیت پر حملہ ہے۔ اس جسم کی نسبت مانوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے، آپ اس کی مانوی شخصیت پر، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ قادر نہیں ہے دفاع کرنے پر۔ اگر وہ ہوتا اور بات کرتے، اور یہ چیز پسندیدہ ہے، اگر آپ پبلک کے اندر اس کے منہ پر کہیے بات تو معلوم ہوگا
بلکہ اس میں جو پسندیدہ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھائی کا کوئی عیب ہے، علیحدگی میں جا کر بتاؤ، بھائی تمہارے اندر مجھے یہ نقص نظر آ رہا ہے، برا نہ ماننا، میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا ہے، مجھے تم سے کوئی قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ یہ نہایت پسندیدہ بات ہے۔ اس کو کہا گیا المسلم و مرۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے مانند ہے۔ جیسے آپ آئینہ دیکھتے دیکھتے رہے یہاں کوئی داغ لگا ہوا، دھبا لگا ہوا، آپ اسے دھو دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی خرابیوں پر، اس کی برائیوں پر مطلع کر دے، لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ ہوگی خلوص کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اسے بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے سامنے علیحدگی میں، تنہائی میں بات کی جا رہی ہے۔ البتہ اس کی غیر موجودگی میں بات کی جائے وہ غیبت ہے، اور وہ بالکل صحیح تمثیل ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے، صحیح ترین تمثیل ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل اسی طریقے سے وہ تمہارا بھائی جو محفل میں نہیں ہے، وہ اپنی عزت کے دفاع پر قادر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو کہتا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، بات یوں نہیں تھی یوں تھی، کوئی ایکسپلین کرتا، کوئی اپنا دفاع کرتا، کوئی اپنی شخصیت کا، اپنی عزت کا تحفظ کرتا، لیکن وہاں نہیں ہے وہ تو اپنے تحفظ پر قادر نہیں ہے۔ لہذا یہ غیبت در حقیقت معنوی سطح پر وہی شے ہے جو مادی سطح پر کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا یہ بات۔ بلکہ اکثر لوگ کہیں گے کہ ایسی مثالیں جو ہیں، کیا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ایسی تمثیل دینا، کہیں گدھے کی تمثیل دی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ یہودی جن کے اوپر تورات کا تو بار تو لدا ہوا ہے، تورات پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ تو ایسے ہے جیسے کہ گدھا ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گٹھری باندھ کر جو ہے مکالمات افلاطون لکھی ہوئی ہے، یا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی گٹھری باندھ کے رکھ دی گئی ہے، اسے کیا فائدہ؟ اسی طرح سورہ اعراف میں کتے کی مثال دی گئی ہے، کہیں مچھر کی مثال دی گئی ہے، کہیں بکری کی مثال دی گئی ہے۔ تو مثالیں جو ہوتی ہیں وہ معنوی ربط کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کس چیز کی مثال دی جا رہی ہے، جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے، مشبہ لہو اور مشبہ بہی، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ سارے احکام کی روح جو ہے وہ تقوی ہے۔ احکام دھرے رہ جائیں گے، رکھے رہ جائیں گے، کتابوں میں لکھے رہ جائیں گے، اگر اپنے اندر تقوی نہیں ہے، برائی سے بچنے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا مستقل پختہ مصمم ارادہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو دیکھو اگر تمہارے سے یہ خطائیں ہو رہی ہیں، تمہاری شخصیت کے اندر اگر یہ خرابیاں ہیں، تم ان برائیوں کے عادی ہو، تو ان سے اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، توبہ کرو، اور اس میں امید دلا دی کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔